الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز سامعین گرامی، اسٹیج پہ جلوہ گر، علماء کرام، مشائخ اعظام، صحابی برادران اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب اور سامعین محترم، ہم آج مرحوم خان نذیر احمد خان صاحب کے ختم چہلم پر حاضر ہیں اور ہمارے محترم منیر احمد خان ثاقب صاحب کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہو گیا ہوں. میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. اب دین فطرت ہے، دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے. اگر دنیا سے جانے کے بعد تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ سوال ہے نا. اگر دنیا سے جانے کے بعد تعلق ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہاں ہم سارے کیوں جمع ہوئے ہیں؟ اور اگر دنیا سے جانے کے بعد جس کی کوئی نیکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کا کوئی عمل ہے وہ مٹ جاتا ہے، تو پھر آپ اتنے جذبے کے ساتھ جو ہمارے قائد نے ہمیں سبق پڑھایا وہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ حضرت بیدم شاہ بارسی کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں میں مٹ گیا ہوں تو پھر کس کا نام ہے بیدم، میں مٹ گیا ہوں تو پھر کس کا نام ہے بیدم، وہ مل گئے ہیں تو پھر کس کو ڈھونڈتا ہوں میں. ٹھیک ہے، ہم کس تلاش میں نکلے ہیں زندگی کی وہ آج تھوڑی سی آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. اور ہمارے قائد کہا کرتے تھے کہ ہم کوئی جو مومن ہے نا مسلمان، وہ کوئی بھی کام رسمن نہیں کرنے آتا. لوگ کہتے ہیں کہ رسم چہلم، فرماتے تھے کہ مومن کا کوئی کام رسمن نہیں ہوتا. وہ اپنے رب کے سامنے جب ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑا ہوتا ہے تو وہ رسمن کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے مالک میں تمام کائنات سے ناتا توڑ کر تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا ہوں. مومن کا کوئی کام بھی رسمن نہیں ہوتا، مومن کا ہر کام دل و ایمان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ مسلمان کی شان ہے. تو اس لیے ہم رسمن جمع نہیں ہوئے. ہمارے قائد کہا کرتے تھے کہ جنہوں نے حضور کو رسمن مانا، جنہوں نے حضور کو رسمن مانا وہ حضور کے ساتھ 1.5 میل بھی نہیں چلے. مقام شوق یہ مدینہ پاک سے 1.5 میل ہے، اور مقام احد جہاں غزوہ احد برپا ہوا یہ 3 میل ہے. ہمارے قائد کہا کرتے تھے کہ جو حضور کو رسمن مانے وہ مقام شوق یعنی 1.5 میل سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافق واپس آ گئے. اور جنہوں نے حضور کو دل سے مانا، ایمان سے مانا اور جان سے بڑھ کر مانا، ان سے میرے آقا مولا نے غزوہ بدر کی طرف جاتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کیا میرے صحابہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ مشورہ لینا سنت ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے مشورہ لینا سنت ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا میرے صحابہ غزوہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں، میدان بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ سلح بال من شیتا
वक्ता हिवाल मन शेता सालिम मन शेता आदे मन शेता खुद में नमवालना माशेता वादना माशेता। या रसूलल्लाह हमसे पूछते हैं बदर जाना चाहिए कि नहीं? या रसूलल्लाह बदर तो ये खड़ा है, आप हुक्म दे हम कैसर और किसरा से जंग छेड़ देंगे, आप हुक्म दे हम घोड़े समुद्रों में डाल देंगे, आप हुक्म दे हम सारी कायनात से लड़ जाएंगे। तो बात मुकम्मल होने दीजिए, वक्त थोड़ा है। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ग़ज़वा बदर में मुसलमानों के पास घोड़े तो 2 थे, वो कैसे दावा कर रहे थे कि हम घोड़े समुद्रों में डाल दें? तो फिर खुद ही जवाब देते हैं कि हर केश के मुस्तफा सामाने उस बहरों बर दरगोशा है दामाने उस। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है ना, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा हो, कायनात की हर नेमत उसकी जेब में मौजूद होती है। अब हुजूर के सहाबा ने हुजूर की मोहब्बत में आगे बढ़कर बात की। जो भी हुजूर की मोहब्बत में क़यामत तक आगे बढ़ के बात करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसकी बात को रद्द नहीं करेगा, बल्कि उसको दुनिया में ही सुना देगा। सहाबा ने कहा हम घोड़े समुद्रों में डाल देंगे। तो फिर एक वक्त आया हजरत साद बिन अबी वक़ास की क़यादत में सहाबा ने दरिया दजला में घोड़े डाल दिए। फिर अल्लामा इकबाल तड़पा कहने लगा दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने और बाहर ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये हुजूर की मोहब्बत है। जो कोई भी इसमें आकर आगे की बात करेगा अल्लाह को गवारा ही नहीं है। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने हुजूर के इश्क़ की बात की है, रब ने उनकी कोई बात रखी है? नहीं रखी ना। वो क्या, हमारे एक शायर है, उन्होंने कहा कि तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफ़ा क्या है, तेरे लहजे ने बताया हक़ मुस्तफ़ा क्या है, तकाज़ा वफा क्या है, वफाओं का सिला क्या है। उन्होंने बताया हुजूर से मोहब्बत ऐसे करनी है, मालिकों ने बताया हमने सिला ऐसे देना है। बस इतनी सी बात है। कोई मोहब्बत करे तो सही। अल्लामा इकबाल कहता है कि रूमी बना हुआ हबशी को इकबाल ये किसके इश्क़ का पैज़-ए-आम है। इकबाल कहता है पूरी दुनिया पे हुकूमत सिकंदर ज़ुल्करनैन ने की। हुकूमतों के ज़ौम में आज भी बैठे हुए लोगों को ये दावत फ़िक्र है कि आप सोचते हो कि हमारे पास करो फर है, प्रोटोकॉल है, सारा कुछ है, दुनिया के सारे असबाब है। इकबाल कहता है इकबाल ये किसके इश्क़ का पैज़-ए-आम है, रूमी बना हुआ हबशी को दवाम है। इकबाल कहता है कि दुनिया पे पूरी दुनिया पे हुकूमत तो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने की, उसका नाम कोई नहीं जानता, नाम लेवा कोई नहीं है। दुनिया पे बिलाल बिलाल हो रही है, ये किसके इश्क़ की वजह से है, ये किसकी गुलामी की वजह से है, ये किसकी मोहब्बत की वजह से है कि वो हज़रत उमर जो ज़माने जाहिलियत में गुलामों पर थूकते नहीं है, तो इस्लाम लाने के बाद कह रहे हैं कि अबू बकर सैयदना वातका सैयदना। अबू बकर भी हमारा सरदार, और अबू बकर ने जिसको आज़ाद करवाया हज़रत बिलाल वो भी हमारा सरदार। बातें बहुत सारी लंबी हैं, वक्त के दामन में किल्लत है। मैं अपनी बात को मतलब दूसरी जानिब लेके चलता हूँ कि आज मुसलमान सिर्फ असबाब का रोना रोता है, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं। अगर ज़वाल बेज़री से होता तो सहाबा खजूरों की गुठलियां चूस कर कभी बदर फतह ना करते। मोमिन जो होता है उसका ईमान अपने रब पर कामिल होता है, उसका जो हाथ है ना वो अपने हबीब के दामन के साथ ऐसे भरे होते हैं, उसको दुनिया की किसी चीज़ की कोई और ज़रूरत नहीं होती। अगर मुसलमान हो सही, और अगर ना हो तो फिर एटम बम पास होता है लेकिन कश्मीर पर आए ले जाते हैं, फिर एटम बम पास होता है फलस्तीन में इज्जतें लुटते रहती हैं, फिर एटम बम पास होता है मस्जिद अक्सा में यहूदी काबिज हो जाते हैं, फिर एटम बम पास होता है तो पूरी दुनिया घर में बैठे टांगें कांपती रहती हैं। अगर ईमान दिल में हो तो 313,000 से टकरा जाते हैं, और बात भी आगे फिर अल्लाह ताला फतह भी देता है और नुसरत भी देता है। असल मसला है ईमान पैदा करना, ईमान पैदा करना मकसद है। और वो ईमान हमारे कायद हमारे दिलों में दे कर गए हैं कि अब कोई जुल्म सामने आए, कोई जाबिर सामने आए तो हम यही बात कहते हैं कि सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, सितमगर इधर आ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। अगर मालो असबाब से फतह होती तो मेरे आका और मौला को अल्लाह ताला दुनिया की तमाम मालो असबाब देता। मालो असबाब नहीं माना रखते, माना रखता है ईमान, ये कितना खालिस है। और मेरे आका ने जिनकी तरबियत फरमाई उनके ईमान की एक हालत ईमानदारी की सुन ले, हलाल खाने की सुन ले। हजरत अबू दुजाना जिन्होंने
میرے آقا و مولا سے غزوہ احد والے دن تلوار لی تھی، وہ تلوار جس کو میرے آقا و مولا نے ایسے بلند کیا، فرمایا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ کافی سارے صحابہ آگے آئے، میرے آقا و مولا نے انہیں نہیں دی۔ حضرت ابو دجانہ آگے آئے، پوچھا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ پہلا حق، طاقت کا پہلا حق جو ہے میرے آقا و مولا بتا گئے ہیں کہ طاقت ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف ہوتی ہے، اپنوں کے خلاف نہیں، ٹھیک ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ تلوار اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرا حق کیا ہے؟ میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ کسی مظلوم پر نہ چلے، یہ ہے طاقت کا مقصد۔ تیسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ انہوں نے جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لی تو سامنے کفار کھڑے ہیں، آپ نے نا وہ تلوار پکڑ کے پہلوانوں کی طرح چلنا شروع کر دیا ایسے، انا الذی عاہدنی خلیلی، کہ آج ہم نے اپنے آقا و مولا سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد تیسری صفوں میں نہیں رہیں گے، اگلی صفوں میں ہو کے لڑیں گے، اگلی صفوں میں ہو کر۔ تو جب یہ چال میرے آقا و مولا نے دیکھی نا ایسے ایسے پہلوانوں کی طرح چل رہے ہیں، تو میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن اس کے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ اس کے دشمنوں کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنے دشمنوں کے سامنے یہ چال پسند ہے۔ تو ہماری یہ چالیں، ہمارے جہاد اڑانے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف ہے، اپنوں کے خلاف نہیں ہے۔ اب حضرت ابو دجانہ بات غور طلب ہے، بڑی غور طلب ہے کہ حلال اور میرے آقا مولا نے جن کی تربیت کی مسلمان ہوتا کون ہے؟ آج فارن فنڈنگ کے کیس ہیں، باہر سے مال آ رہا ہے، وہ پھر یہود و نصارہ ہمیں تقسیم لڑانے کے لیے، فرقہ واریت اور بڑے کچھ کرنے کے لیے ملک میں استعمال کرتے ہیں۔ تو فارن فنڈنگ شروع سے آ رہی ہے، اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آتی ہے، آج بھی آ رہی ہے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ حضرت ابو دجانہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر مسجد نبی شریف میں تشریف رکھتے ہیں، صحابہ اشراق تک بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد اپنے کام کاج کو تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ روزانہ مسجد میں نماز فجر کی پڑھنے آئیں اور نماز پڑھ کے فوراً گھر چلے جائیں۔ ایک دن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ ابو دجانہ روزانہ نماز پڑھنے نہیں آتے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ نماز پڑھنے کے لیے با جماعت تشریف لاتے ہیں لیکن نماز کے فوراً بعد گھر چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے حضرت ابو دجانہ کو جا کر بتا دیا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت ابو دجانہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا آپ نماز کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں؟ تو حضرت ابو دجانہ نے جو بات عرض کی، کہا یا رسول اللہ میرا ہمسایہ ہے اور میرے ہمسائے کے میری دیوار برابر ہے، ہم دونوں کا گھر ایک ساتھ ہے، اور میرے ہمسائے کے گھر میں تن آور درخت نا ایک کھجور کا لگا ہوا ہے، تن آور، اور کھجور کا موسم آ گیا ہے، کھجوریں پک گئی ہیں، اور اس کی کچھ کھجوریں میرے ہمسائے کا گھر ہے اور میرے ساتھ ہے، اس میں ایک تن آور درخت کھجور کا ہے لمبا، اس کے اوپر کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور وہ کھجوریں پک چکی ہیں۔ یا رسول اللہ میں فجر پڑھنے سے فوراً بعد گھر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ اس کی کچھ پکی ہوئی کھجوریں میرے صحن میں آ گرتی ہیں، فطرتاً توڑی نہیں جاتی یا ڈنڈا نہیں مارا جاتا، اس کی کچھ کھجوریں جو ہے وہ ٹوٹ کر میرے صحن میں آ گرتی ہیں۔ میں گھر اس لیے جلدی واپس چلا جاتا ہوں کہ کہیں میرے اہل و عیال بچے وہ کھجوریں نہ کھا لیں اور میرے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے، میں اس لیے جلدی واپس چلا جاتا ہوں۔ مسلمان کی یہ شان ہے، جو مومن ہے اس کی یہ شان ہے۔ اور فارن فنڈنگ کیس والوں کے لیے اور ایک بات، حضرت شرحبیل بن حسنہ آپ بہت بڑے جرنیل اسلام ہیں، آپ نے اسلام کے لیے بڑی جنگیں لڑی، بڑی خدمات کی۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ آپ ایک رومیوں کے قلعے میں محاصرہ کیا جا کر، تو رومی قلعہ بند ہو گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ایک دن رومیوں کا پادری آیا، وہ کہنے لگا کہ شہر میں غذائی قلت ہو گئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آیا، انہوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے اور اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو اندر جو غذائی قلت ہے وہ بھی ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا، میں آپ کو ایک طریقہ بات کرتا ہوں، نہ تلوار کی ضرورت پڑے گی نہ تیر کی، یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جو کچھ قلعے میں سامان موجود ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات جو بھی مال و دولت ہے وہ میرے سامنے لے آؤ۔ اس نے منگوایا اور اس نے ایک خچر بلایا،
خچر کے اوپر سارا سامان اس نے سونا چاندی ہیرے جواہرات لاد دیے، اور اس نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں نہ اس خچر کو روانہ کر دو مسلمانوں کے لشکر میں، اور جب یہ خچر ان کے لشکر میں سونا چاندی سے لدا ہوا پہنچے گا تو وہ آپس میں تقسیم کرتے کرتے ہوئے لڑ جائیں گے۔ تو اس رات حضرت شرحبیل بن حسنہ خود پہرےداری دے رہے تھے مسلمانوں کی، کمانڈر ان چیف وہ خود پہرےداری دے رہے تھے مسلمانوں کی۔ رات کا وقت تھا، فجر کا کچھ وقت پہلے تھا کہ وہ خچر سونے اور چاندی کا لدا ہوا بالکل آگے آیا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ نے جب غور کر کے دیکھا تو ایک سونے چاندی سے لدا ہوا خچر، آپ نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا۔ جب دیکھا تو اس کے اوپر سونے چاندی، آپ نے فرمایا دشمن خدا اور رسول ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے اس خچر کا منہ واپس قلعے کی طرف موڑا، منہ خچر کا، اور پیچھے سے ڈنڈا لگایا، وہ خچر واپس قلعے کی طرف جانے لگ پڑا۔ جب صبح کی پھوک پھوٹ رہی تھی نا تو وہ کھڑے قلعے پر انتظار کر رہے تھے کہ ابھی مسلمان اس سونے اور چاندی کے چکر میں آپس میں لڑ پڑیں گے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ خچر اسی طرح وہاں لدا ہوا واپس آ رہا۔ تو وہ پادری کہنے لگا، اس نے کہا تم اس قوم کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ اس نے کہا اس قوم کے دل میں ان کے نبی نے سونے اور مٹی کی قیمت برابر کر دی ہے، اب عزت ہے کہ اسی میں انہیں چابیاں واپس دے دو۔ یہ طریقہ شروع سے رہا ہے، غیر شروع سے یہ طریقے کرتے ہیں کہ باہر سے پیسے بھیجتے ہیں، باہر سے فنڈنگ بھیجتے ہیں۔ سونا اس دور کی فنڈنگ وہی تھی نا فارن، کہ انہوں نے سونا چاندی بھیجا۔ آج کے دور میں NGOs کے نام پہ فنڈنگ آتی ہے، فلانوں کے نام پہ فنڈنگ آتی ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، آپس میں ان کو کاٹو۔ لیکن مسلمان وہ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت کے علاوہ اور کوئی چیز جگہ نہیں پاتی، اس کے دل میں صرف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اور تیسری بات، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے قائد سنایا کرتے تھے، یہ بات انسان کے لو کنڈے کھڑے کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی ہمشیرہ حضرت امام مالک کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کی کہ اے امام مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ امام صاحب نے پوچھا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنے چھت پر بیٹھ کے اس طرح چھت پر بیٹھ کے سود کرتی ہوں، چرخے میں سود کرتی ہوں۔ اس دوران جو سود کرتی ہوں رات کا ٹائم ہوتا ہے، میں اپنا دیا اپنے تیل سے جلاتی ہوں۔ اس دوران اسی طرح روڈ جس طرح یہ ہے، اس طرح بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، اور بادشاہ کے اندر آگے جو سوار ہوتے ہیں نا انہوں نے مشنیں اٹھائی ہوتی ہیں، روشنی اٹھائی ہوتی ہے، جسے مشنیں کہتے ہیں، روشنی آگ جلائی ہوتی ہے۔ اس دوران جب بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور میں چھت پر اپنا سود کاٹ رہی ہوتی ہوں تو ان کی روشنی میرے دیے کی روشنی پر حاوی پڑ جاتی ہے، ساتھ مل جاتی ہے۔ تو اس دوران جو میں سود کرتی ہوں میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا تو میں اپنی مسند پہ ہل گیا کہ یہ مسئلہ پوچھنے والا کون ہے، تو کون ہے یہ خاتون مسئلہ پوچھنے والی؟ تو حضرت امام مالک نے پوچھا ہے خاتون آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے حلال ہو سکتا ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین آپ کے گھر سے آ رہا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا کردار۔ ہم ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں۔ چند باتیں، آپ کا مہینہ ہے جمادی الثانی، اس کے حوالے سے کچھ چند باتیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو جس دن آپ خلیفہ بنے آپ کے پاس جتنا مال و دولت کیش ان ہینڈ جسے آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے، آپ نے سارا بیت المال میں جمع کروا دیا۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا پہلا خلیفہ اور اس کا پہلا عمل، آپ نے وہ سارا مال جمع کروا دیا، ریگولائز نہیں کروایا، 12 لاکھ دے کے ریگولائز نہیں کروایا، بلکہ وہ بیت المال مسلمانوں سے بیت المال سے جمع کروا دیتا۔ حضرت سیدنا عروہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے کہ جس دن میرے والد گرامی دنیا تو جان لگے کہ آپ اس حال سے دنیا تو گئے کہ نہ آپ کو کوئی درہم سی نہ کوئی دینار سی۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا پہلا تصور۔ اور سویس بینک اکاؤنٹ نہیں بڑھ دے اور سرائے محل نہیں بڑھ دے۔ ہاں ریاست مدینہ نے اگر چلانا چاہتے ہو یا چلنا چاہتے ہو ساڑھے قائد کرنے سے پہلے آ کے پڑھو صحیح ریاست مدینہ ہے کی، ریاست مدینہ کا تصور کیے، ریاست مدینہ دے حاکم دے سامنے عروہ بن مسعود حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بڑے صلح حدیبیہ دے موقع تے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے مختلف قبیلیاں دے لوگن، قوماں دے لوگن،
اور مختلف نسلوں کے لوگ یہ تمہیں چھڑ کے چلے جان گے تے ریاست مدینہ دا حاکم جواب کی دے رہا گستاخ رسول نو، بلکہ حضور دے دشمن نو جواب کی دے رہا. اے سارے علماء کرام بیٹھے تسی انہاں کول تنہائی کی جا کے اس دا مطلب پوچھو گے تانوں نہیں دسن گے. اس امت دے سب نو حلیم التبا خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الانبیاء، آپ نے عروہ بن مسعود نو کیا اس امسس بدر اللہ فرمایا تو ہے کہنا کہ اسی حضور نو چھڑ کے چلے جاواں گے جا اے مطلب جنوں پوچھنا ہوئے نا وہ علماء کو جا کے علیحدہ پوچھ لینا اس کا مطلب کی وے. جڑا ریاست مدینے دا حاکم ہوندا نا انہاں دا دشمنان رسول خدا دے نال اے لہجہ ہوندا، وہ اے نہیں کہندا کہ اپنے نو کہندا کہ میں تانوں فور شیڈول چ پا دیاں گے تواڈے تے پرچے کر دیاں گے، اور پرچے خرچے دی گل بعد چ ہے اساں حضور دے نام تے جانا ودائی بیٹھے ہاں. ساڈے قائد سانوں یہ سبق دے کے گئے. کوئی کہتا سی نا کہ علامہ خادم حسین رضوی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، آپ فرماندے سن چلیا اساں حضور دے نام تے جو کوئی اتھوں کٹ لین یا اتھوں کٹ لین اسی حضور دے نام تے غداری کرن والے نہیں ہاں. ساڈا ایک کوئی مقصد ہے، ساڈی کسے نال لڑائی نہیں، ساڈا ایک کوئی مقصد ہے حضور دا نام بلند ہوئے، حضور دا گستاخ کوئی باقی نہ رہے، انہاں تک کوئی نہ پہنچے، ساڈیاں جانا جہادر ہیں، ساڈے بارے کوئی گل نہ کرے، سانوں ہتھ کڑیاں لاوے. میں تانوں گل سنائی جاواں، میں جدوں اپنے قائد نو ملن جیل گیا تے آپ دے ہاتھ تے تے نشان سی، میں نے غور نہ پکڑ کے دیکھا، میں کہا حضور کی ہویا؟ فرمان لگے یہ عشق دیاں ونگاں تے نشان ہے. اسی انہاں ونگاں تو نہیں گھبراندے، اسی انہاں ونگاں تو نہیں گھبراندے. اور میں جا کے نا احتیاطاً میں ہلکا صاحب ظاہر ہے ایک کھلی طبیعت بھی سی، میں جا کے کیا جناب ہون سناؤ جیل وچ تے کہندے شعر پڑھیا میر دا کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا. تو میں ہم ساڑھا کوئی تو لا ہی دے دے تاں ہی ہو سکنا، ورنہ جدوں تک جینے ہیں حضور دا نعرہ بلند کرتے رہاں گے لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. ایک گل ہے جڑی کفر نو سمجھ نہیں آ سکتی قیامت تک، وہ گل نو سمجھن واسطے نا کلمہ پڑھنا ضروری ہے. ہمیشہ یاد رکھنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے کوئی گل ہو جاوے نا تب پوری امت دا ایک کوئی فیصلہ من سب نبی جن من سب نبی جن من سب نبی جن. اس گل نو سمجھن واسطے کلمہ پڑھنا پیندا. اے یاد رکھنا اے امت سارے کماں تے سمجھوتا کر سکتی، اپنے نبی دی ناموس سے سمجھوتا نہیں کر سکتی. جو ریاکشن جو رد عمل ایک عالم دا ہوندا، جو رد عمل ایک پیر دا ہوندا، جو رد عمل ساڈے مشائخ اعظام دا ہوندا، ایک او مسلمان جڑا کدی مسجد نہ گیا ہوئے، جڑا کدی مسجد نہ گیا ہوئے، جڑا نماز بھی نہ پڑھدا ہوئے، روزہ بھی نہ رکھدا ہوئے، حج بھی نہ کردا ہوئے، زکات صرف اس نے اپنے آقا و مولا دا کلمہ پڑھیا آیا، وہ کوئی عمل نہ کرتا ہوئے. جو عمل ساڑھے کے مذہبی طبقے دا ہونا نا جڑا سمجھ دیں کہ سارے عبادات کر دیں مسلمان دا ہونا، جس نے حضور دا کلمہ پڑھیا جدو اس نے نبی دے بارے اس کے سامنے گل کی جائے گی اور وہ پتہ لگ جائے گا اس دا رد عمل بھی وہی ہوئے گا. میں تو مسئلہ سمجھ رہا ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قیامت تک جس نے حضور دا کلمہ پڑھیا اس کے سامنے جدو اس دے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کی جائے گی نا، ایک وہ وکری گل نہیں ہوئے گی کہ اسی ہوں گے تا گل. ساڑھے قائد فرمانے سن کہ غازی علم الدین نے تا بیخ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا، نہیں پڑھیا نا، غازی علم الدین نے بیخ کے بھی قرآن نہیں. تے حافظ صاحب گئے میاں والی جیل تے غازی صاحب کہنے لگے جناب حافظ صاحب سورہ یوسف سناؤ. تے جدو آپ نے سورہ یوسف پڑھی تے جان کے متشابہ کیتا تے غازی علم الدین نے کو متشابہ درست کیتا. جنہیں بیخ کے نہیں سی پڑھیا انہوں زبانی کے میں گیا آشکانے اوز خوبہ خوب تر خوش ترو زیبہ ترو محبوب تر. اقبال کہندا جدو میرے آقا مولا دی محبت جدو انہوں دا کوئی عاشق بن جاتا نا پھر ساری کائنات تو وکھرا ہو جاندہ، ساری کائنات تو وکھرا ہو جاندہ. تے اے یاد رکھنا مسلمان ہوئے صحیح وہ کلمہ پڑھتا ہوئے حضور دا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اے انگریز دا آخری چال ہے کہ اپنے نبی نال پیار کرنا چھڑ دیں. مسلمان ہوئے اس دا عمل کتنا بھی برا ہوئے لیکن وہ اپنے نبی نال پیار کرنا نہیں چھڑ سکتا. اے آخری سہارا ساڑھے کو جیڑ دا. ہاں اے یاد اے ساڑھے کو آخری سہارا ہے، نہ اس کو اگے نہ اس کو پیچھے. آدم چشتی صاحب کہتے ہیں نہ رکتے ہیں یہیں قدم آ کے اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے. بات ساڑھیاں نظر اس کو اگے اس در چھڑ کے جاؤں گے کتے با خدا خدا کا یہی ہے در.
کہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہاں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمان جتوں دا مرضی ہوئے، وہ انگلینڈ دا ہوئے، چین دا ہوئے، جاپان دا ہوئے، پاکستان دا ہوئے، ہندوستان دا ہوئے، چیچنیا، بوسنیا، کشمیر دا ہوئے، وہ کتوں دا بھی کس قبیلے نال تعلق رکھنا والا ہوئے، وہ اپنے نبی نال ود کے کسی نال پیار نہیں کرتا۔ بس اے گل آخری ہے مسلمان دے ایمان دا فلسفہ کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی، قرآن دا مغز ایمان دی روح اور دین دی جان، حق ہوکے رحمت للعالمین۔ وہ صرف اور صرف حضور دی محبت ہے، ساری چیزاں دا مغز، ساری اس کائنات کو بنانا دا اپنے حبیب واسطے بدل سجانا نا۔ اور یہ پاکستان کنا دے نام تے بنیا؟ میرے آقا مولا دے نام تے بنیا نا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ گج کے ذرا پاکستان دا مطلب سمجھانا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اے پاکستان جڑا وہ حضور دے نام تے بنیا تے ایتھے حضور دے نام تے غداری نہیں ہو سکتی، ایتھے حضور دا نظام آئے گا۔ جڑی شے جس مقصد واسطے بندی نا اس نو اس واسطے استعمال کیتا جاندا ہے۔ سپیکر بنیا بولن واسطے، اس نو استعمال اے سپیکر دے ٹنگن واسطے، اے بوتل پین واسطے بنی تے پاکستان بنیا حضور دے نظام واسطے۔ انشاءاللہ حضور دے دین نو اسی تخت تے لیاواں گے انشاءاللہ، اور اسے عزم نال لیاواں گے۔ جس طرح ساڑھے قائد سانو سبق پڑھا دی جائیں کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے۔ اے شرط ہے کہ کسی غیر نہ کام نہیں رکھنا کسی طریقے نال۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمد۔ ختم پاک